ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ریمارکس کا نوٹس لیا ہے۔ احتجاج کرنے والے عام مظاہرین نہیں بلکہ دہشت گرد تنظیموں کے کارکن تھے۔ دہشت گردی کا بڑا ثبوت سول اسپتال کوئٹہ پر حملہ اور دہشت گردوں کی لاشوں پر قبضہ ہے۔ اقوام متحدہ ادارے کی پریس ریلیز خود مختار ریاست کو دہشت گردی کے خلاف سپورٹ فراہم کرنے کی برعکس اور دہشت گردوں کو تقویت دیتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ریمارکس کا نوٹس لیا ہے۔ احتجاج کرنے والے عام مظاہرین نہیں ہیں بلکہ دہشت گرد تنظیموں کے کارکن تھے۔ دہشت گردی کا بڑا ثبوت سول ہاسپٹل کوئٹہ پر حملہ اور دہشت گردوں کی لاشوں پر قبضہ ہے۔ اقوام متحدہ ادارے کی پریس ریلیز خود مختار ریاست کو دہشت گردی کے خلاف سپورٹ فراہم کرنے کے برعکس دہشت گردوں کو تقویت دیتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ پیغام دیا ہے اور اپنے اس واضح موقف میں کہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ریمارکس کا نوٹس لیا ہے اور احتجاج کرنے والے عام مظاہرین نہیں تھے بلکہ دہشت گرد تنظیموں کے کارکن تھے۔ گوادر کے علاقے کلمت میں کوسٹل ہائی وے پر مسلح افراد کی فائرنگ سے افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد گوادر سے کراچی کی جانب جا رہے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا شرپسند عناصر بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہیں۔ معصوم لوگوں کے خلاف بزدلانہ کارروائیاں ان کی حیوانیت کو واضح طور پر واضح کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ بولے دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ بے گناہ افراد کو ناحق قتل کرنا انسانیت سوز جرم ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم کے غیر متزلزل عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کا واقعہ۔ گوادر کے علاقے کلمت میں کوسٹل ہائی وے پر مسلح افراد کی فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی لیویز اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد گوادر سے کراچی جا رہے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا کہ دہشت گرد ملک کی ترقی اور بلوچستان کی خوشحالی کے دشمن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے جاں بحق افراد کی بلندی درجات کی دعا بھی کی۔ پیغام میں کہا کہ شرپسند عناصر بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہیں، ان کے ناپاک عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ کہا کہ بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف قوم کے پختہ عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والی جعفر ایکسپریس کی سروس 16 روز بعد بحال ہو گئی ہے۔ ٹرین پشاور کینٹ اسٹیشن سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوئی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو رخصت کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر ملک کی سلامتی کے لیے پرعزم ہیں، دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ آرمی چیف کی قیادت میں دہشت گردوں کو شکست ہوگی۔ 11 مارچ 2025 کو کوئٹہ سے پشاور آنے والی جعفر ایکسپریس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد ٹرین سروس معطل کر دی گئی تھی۔ 16 روز بعد پشاور سے اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ ٹرین کو وفاقی وزیر امیر مقام کی موجودگی میں روانہ کیا گیا۔ یہ زندگی روا دوا چلے گی، یہ سسٹم چلے گا اور آخر میں ان لوگوں کی شکست اور مایوسی ہوگی جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں زندگی اس طرح مفلوج ہو جائے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ اس طرح مفلوج ہو جائے، بلوچستان کی ترقی رک جائے، پاکستان کی ترقی رک جائے، جو ان کے عزائم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پشاور سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس میں 280 مسافروں نے ریزرویشن حاصل کی۔ پشاور سے 28 مسافر روانہ ہوئے۔ مسافروں نے سروس بحال ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ آرمی نے بڑا اچھا کام کیا اور لوگوں کو تحفظ دیا اور اپنا اب دوبارہ یہ ٹرین روانہ کرنے کے لیے انہوں نے سارا انتظام کیے۔ ہر چیز کے لیے لوگوں کو تحفظ دینے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم خیریت سے پھر دوبارہ سفر کرنے کو ہیں۔ 11 مارچ کو واقعہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم کافی ڈرے ہوئے تھے، ہمارے گھر والے بھی ڈرے ہوئے تھے کہ ٹرین پہ سفر نہیں کرنا، لیکن پاکستان آرمی کی کاوشوں اور ان کی جان بازی کو دیکھ کر ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم نے کہا ہم اسی سے سفر کریں گے کیونکہ ابھی بس کے خرچہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے مہنگائی کے اس دور میں۔ جعفر ایکسپریس پشاور سے روانہ ہو کر پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے ہوتی ہوئی 36 گھنٹوں کے سفر کے بعد کوئٹہ پہنچے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کا افتتاح کر دیا۔
तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को जदीद तालीम के जरिए मुल्क का सरमाया बनाएंगे। नौजवानों को AI और IT की तरबियत देंगे तो वो सरमाया बनेंगे। तलबा की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए तमाम वसाइल निछावर करेंगे। मजीद कहा कि कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF प्रोग्राम से कौमी मईशत को इस्तेहकाम देती हैं। हमने इस कर्जे की ज़िंदगी को वकार की ज़िंदगी में बदलना है। आखिरी हद तक आपको कर्जों से निजात दिलाऊंगा। अरबों रुपए की केसेस अदालतों में हैं, कई स्टेज खत्म हो चुके हैं। कौमी खजाने में 34 अरब रुपए आए। बोले करोड़ों बच्चों पर सरमाया लगाएंगे तो पाकिस्तान चंद सालों में तरक्की याफ्ता हो जाएगा। जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर लेती हैं। वो स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी। अगर $1 बिलियन कर्ज है, ये कोई हमने कमाया नहीं है। पिछले 3 हफ्तों में 34 अरब रुपए खजाने में आए। किस तरह, ये सुन ले जरा बात। जब 2021-22 में डॉलर और रुपए का बिल्कुल ही अपना जो इक्विटी थी वो ख़राब हो गई और रुपया बहुत नीचे जा रहा था, तो बैंकों ने बेपनाह फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर विंडफॉल प्रॉफिट कमाया। उनके ऊपर एक टैक्स लग गया, वो सब चले गए अदालतों में। कई सालों से वो स्टे ऑर्डर था। अरबों नहीं खरबों के मुकदमात अदालतों में हैं, ट्रिब्यूनल्स में हैं, हाई कोर्ट्स में हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में हैं। तो हमने एक प्लान बनाया अच्छे तरीके से। जो ये कलूजन थी FBR की और बाकी जिन्होंने टैक्स देने थे उसको तोड़ा, और 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर खारिज कराया जो कई साल से था। दिस इज ऑल अबाउट द विल टू डू। वहाँ पर हमने गए, वहाँ से स्टे ऑर्डर खारिज करवाया, और मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को और चेयरमैन FBR को कहा, वो 23 अरब रुपए थे, वहाँ शाम को पैसा लाने में आ गया। कराची में मुलजिम साहिर की गिरफ्तारी और मनशियात बरामदगी का केस। मुलजिम से बरामद मनशियात ओरिजिनल वीड ही है। साहिर से बरामद मनशियात की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम साहिर से बरामद मनशियात की मालियत 86 लाख रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। मनशियात 10 से 15 हज़ार रुपए फी ग्राम में फरोख्त की जाती है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम साहिर से 557 ग्राम वीड बरामद हुई थी। कुछ बात करेंगे ईद की तैयारियों की। तो कराची में ईद की खरीदारी तेजी से जारी है। मैचिंग के मुतलाशी खवातीन अपनी पसंद के हसूल के लिए सरगर्दा हैं। यही वजह मैचिंग की अशिया के लिए मशहूर सदर की बाड़ा मार्केट में भी रश लगा हुआ है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं सोनिया खानजादा से। जी शुक्रिया। आपको बताएं कि छोटी ईद की बड़ी तैयारियां अरूज पर हैं और बाज़ारों में गहमा गहमी देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस वक्त मैं कराची सदर के इलाके में बाड़ा मार्केट में मौजूद हूं, और इस मार्केट के हवाले से कहा जाता है कि जिसे जहां जो कुछ ना मिल रहा हो वो यहां आ जाए तो बआसानी अपनी मैचिंग की चीज़ वो यहां से उसे मिल सकती है, और वो भी मुनासिब कीमत में। साथ ही ख़वातीन बच्चियाँ जो हैं वो अपनी तैयारियों को फ़ाइनल टच देने की कोशिश कर रही हैं कि कपड़े तो हो गए हैं, लेकिन जो मैचिंग की चीज़ें हैं वो बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। बाड़ा मार्केट की एक अच्छी बात यह है कि जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, या ये कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में देख रही हूँ कि डिफरेंट शॉप्स पे दिया गया है, ताकि हर कोई जो है वो इस मीठी ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके। और लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर ना सिर्फ चीज़ें मिल जाती हैं अपनी पसंद की, बल्कि मुनासिब कीमत में मिलती हैं। तो ईद का मज़ा तो ऐसा ही है कि हर कोई जो है वो मिल बांट के खुशी मना सके इस ईद पर। गुजरावाला में भी ईद की तैयारियां जारी हैं। दर्जियों के बाद रंग साजों के नखरे भी आसमान से बातें करने लगे। किसी ने बुकिंग बंद का बोर्ड लगा रखा है तो कहीं रेट्स आसमानों से बातें कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे बिनेश राजपूत से। बहुत शुक्रिया जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, बड़ी तैयारियां जो हैं वो बड़े जोशो खरोश से जारी है। आपको बताएं हर तरफ रौनक है, हर तरफ गहमा गहमी के मनाज़र देखने को मिल रहे हैं। ख़वातीन जो हैं वो भरपूर तरीके से तैयारी ख़रीदारी में मसरूफ़ है, तो हर दुकानदार भी खुश है। वहीं आपको बताएं कि इन दिनों में जो रंगाई का काम है वो भी बढ़ जाता है। बाज़ारों में हम देख रहे हैं कि हर जो छोटा बड़ा पॉइंट है जहाँ पर जो रंगाई वाले हैं वो दुपट्टे मैचिंग
رنگائی کر رہے ہیں ان کا جو ہے کام بڑھ چکا ہے، کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ خواتین کا بھی اس حوالے سے کہنا ہے کہ عید کا جوڑا میچنگ دوپٹے کے بغیر جو ہے وہ ہے ادھورا۔ تو دوسری جانب جو یہ رنگائی کرنے والے رنگ ساز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عید جب آتی ہے تو یہ کام بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے چہروں پر بھی خوشی دیکھی جا رہی ہے۔ جی، فیصل آباد کے بازاروں میں بھی خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد کپڑے، جوتے، جیولری، پرس سمیت دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں عبدالصبور سے۔ جی شکریہ۔ جیسے جیسے عید الفطر قریب آ رہی ہے، عید کی تیاریاں جو ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں۔ خریداروں کا رش جو ہے مارکیٹوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ صبح سویرے سے ہی دکانیں کھلنے کے ساتھ ہی خریداروں کی بڑی تعداد جو ہے بازار میں امڈ آئی ہے، جہاں پہ مرد و خواتین بچوں کے ہمراہ خریداری کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ خواتین جو ہیں سلے سلائے جو ملبوسات ہیں ان کی خریداری میں مصروف ہیں۔ ننھے بچے جو ہیں وہ اپنی پسندیدہ کپڑے یہاں پہ خرید کرتے دکھائی دے رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ جوتے جو ہیں میچنگ خواتین وہ پسند کر رہی ہیں، بچوں کے جوتے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح میچنگ جیولری، پرس وغیرہ جو ہے ان کی تلاش کی جا رہی ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پہ اس وقت بازار کے اندر موجود ہے۔ اس سیکورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بازاروں میں گاڑیوں کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے دکانوں پر جو اس وقت جو خریداری کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور جیسے جیسے عید کا وقت قریب آ رہا ہے، عید قریب آ رہی ہے، خریداروں کا رش جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عید اپنے پیاروں کے سنگ منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ بس اڈوں پر مسافروں کا خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوسری جانب مسافروں کی جانب سے زائد کرایوں کی وصولی کی شکایات بھی کی جا رہی ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے ہمارے نمائندے عدنان بھٹی۔ جی، چھوٹی عید پر خوشیوں کو بڑا بنانے کے لیے پردیسیوں کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بس ٹرمینلز پہ اور جنرل بس سٹینڈ پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جتنے بھی پردیسی ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ چھوٹی عید جو ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ منائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بس ٹرمینلز ہیں وہاں پر ٹکٹ کے حصول کے لیے لائنیں ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور جو انتظامیہ ہے یہاں کی ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کرائے تھوڑے سے کم کیے ہیں، کیونکہ حکومت پنجاب نے ہر بس ٹرمینلز اور بس سٹینڈ کے اوپر تمام جو ریٹ لسٹ ہے وہ اویزہ کرنے کا کہا ہے، اور RTA باقاعدہ ایک ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو چھاپے مار رہی ہیں مختلف ٹرمینلز کے اوپر، اور اگر کوئی کرایہ زیادہ مانگ رہا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ غیر معمولی رش ہونے کے باعث ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بسیں ہیں وہ مسافروں کو فراہم کی جائیں، تاکہ وہ بر وقت پہنچ کر اپنے پیاروں کے ساتھ وہ عید منا سکیں اور اس کی خوشیوں کو دوبالا کر سکیں۔ جی